ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کا وار کیا۔ اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی وہ جادوگر دیا کرتا تھا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری بیوی کے یہاں اول تو حمل ٹھہرتا ہی نہیں تھا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساکت ہو جاتا۔ اگر کسی طریقے پورے 9 ماہ پورے ہو ہی جاتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ یہ صاحب انتہائی با کردار اور 5 وقت کے نمازی تھے۔ بچوں کو مسجد میں قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑا عامل بلوایا اور علاج کروایا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ صفر نکلتا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش بعمل عامل اور عالم کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارہ کے لیے مشہور تھے۔ ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں سارا کچا چٹھا کھول کر بیان کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عنایت کی تھی ان پر۔ اب یہ پریشانی کو لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ کسی عام زوراور جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث العین جادو کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی خبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ صاحب بہت مجبور تھے، اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا نا اس مسئلے کا۔ مولوی صاحب فرمانے لگے، سندھ کے فلاں فلاں علاقے میں ایک گاؤں کے باہر ایسا ہی ایک خبیث العین شخص ہے، ان دنوں ڈیرا لگائے ہوئے ہے وہ یہاں پر، فوراً اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ صاحب فوراً روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور ایک آگ کا الاؤ دہکتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہے اور ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جھمگھٹا لگا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا، وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن پڑھانے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بیان کیا۔ اب وہ خبیث العین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس، یہ گرہ جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی برا بھلا کہا اور بڑے خدائی دعوے نعوذ باللہ کیے اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ پاک، یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے ہیں اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ رو رو کر اللہ کے حضور انہوں نے التجائیں کی۔ دفتن دل میں القا ہوا کہ جادو کا توڑ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماؤستین سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماؤستین سے یہ جادو توڑا تو میں بھی تو ماؤستین پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر ماؤستین اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے، وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہا، ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آ گئی۔ اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے جسم پر جیسے کسی نے آ کر گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہو کر اٹھ بیٹھے۔ مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں سے نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا بیوی کی بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا۔ بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے، بھلی مانا سب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب ہمارا کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا۔ اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی خبیث العین گاؤں والا مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کر معافیاں مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اسے بولا کہ تو کیوں مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے واسطے پہلے مجھے معاف کر دیجئے، پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے ہی دشمن ہو گئے۔ یہ صاحب فرمانے لگے، اگر یہ سب تو نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا نا تو میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس لوٹ گیا۔
کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا مگر جادو کی صلح کا اعتبار نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زائد بیٹے عطا فرمائے اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔